جی 238 بقرہ دوسرا پارہ. حافظوا علی الصلوات، اور نمازیں اپنی ساری ان کی حفاظت کرنا. والصلاۃ الوسطی، اور درمیان والی نماز کی خاص طور سے حفاظت کرنا. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے کھڑے رہنا. فإن خفتم، اور اگر تمہیں ڈر ہو، یہ ہے وہ صورتحال دوسری کہ وہ جو نماز سورہ نساء میں ہم پڑھ رہے ہیں وہ تو ہے حملہ کرنے سے پہلے، اور یہ ٹھیک جب جنگ شروع ہو گئی ہے. فإن خفتم، اور اگر تمہیں ڈر ہو، فرجالا، تو پیدل چلتے ہوئے پڑھ لو، اور رکبانا، یا پھر تم اپنی سواری پر چلتے چلتے سواری کو چلاتے چلاتے نماز پڑھ لو، کوئی حرج نہیں ہے، یہ نماز ہو جائے گی. فإذا امنتم، اور جس وقت تم چین پاؤ، امن پاؤ، فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون، تو اللہ کو یاد کرو جیسے کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے ان چیزوں کو جو تم نہیں جانتے تھے. ابھی اس پہ پھر آئیں گے ایک بار اس آیت پہ، لیکن دیکھا یہ ہے فرجالا اور رکبانا، پیدل چلتے چلتے نماز پڑھ لو، سواری پر نماز پڑھ لو، قبلے کی طرف رخ ہے یا نہیں ہے، ہر طرح سے بس اس میں نماز پڑھ لو. جب کافر کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے ساتھ عین میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہوا ہے غزوہ خندق میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 یا 4 نمازیں نہیں پڑھ سکے. اتنی شدید تیر اندازی تھی کہ ظہر سے لے کے عشاء تک کوئی نماز نہیں پڑھ سکے، اور عشاء کے بعد آپ نے اپنی نمازوں کی قضا کی، 4 کی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ملا اللہ بیوتہم وقبورہم من النار، خدا ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو جہنم سے بھر دے جنہوں نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے بھی آج مجھے روک دیا. تو ایسی شدید صورتحال بھی ہو جاتی. تو عین حالت جنگ میں نماز اللہ نے کہا وہ بھی پڑھنی ہے. اور کبھی کبھی یہ صورت بھی پیش آ سکتی ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی، تو بس ٹھیک ہے، پھر وہ نمازوں کو اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو قضا کرنی چاہیے بعد میں. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ دیکھو نماز اس کو تو نہیں چھوڑنا، لیکن وخذوا حذرکم، اس کے ساتھ ساتھ تم کیا کرو گے؟ خذوا حذرکم، اپنے اسلحے سے غافل نہ ہونا. اور یہ جو دوسری صورت ہے، یہ جو ہم نے بھی پڑھی ہے اس میں سورہ بقرہ کی آیت میں، اس میں جماعت بھی ختم ہو جائے گی. جماعت سے نماز ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو ہر آدمی اپنی انفرادی نماز پڑھے گا. جماعت اڑ گئی اس میں. ان اللہ اعد للکافرین عذابا مہینا، اور اللہ تعالی نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھا ہے ایسا عذاب جو انہیں رسوا کرے. اتنا کسی کو تکلیف میں ڈال دینا کہ وہ اپنی عبادت بھی نہ کر سکے مسلمان، اور اللہ کے سامنے جھک بھی نہ سکے. اللہ نے فرمایا ان منکروں کے لیے ذلت کی مار ہے. تو خوف کی نماز بھی آ گئی، سفر کی نماز بھی آ گئی، اور خوف کی نماز کی بھی دونوں حالتیں آ گئیں، جہاد سے پہلے کی بھی اور عین میدان جنگ میں. کندھار کبھی فتح نہیں ہوا تھا سارے مغلوں سے، یہ کبھی بھی ان کے ہاتھ نہیں آیا. اور اکبر نے بڑی کوشش کی، جہانگیر نے، اور شاہ جہان کو بہت تھا کہ کندھار کسی طرح فتح ہو جائے. تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ کندھار کا کچھ کرو. تو بیٹوں نے عذر کر دیا، انہوں نے کہا کندھار تو پورے دادا پردادا سے کسی کے قابو میں نہیں آیا، یہ کندھاری تو ہمارے قابو میں کہاں آئیں گے. ایک آدمی تھا اورنگزیب ان کے بیٹوں میں، انہوں نے کہا کندھار فتح کر کے دیں گے، اور وہ چلے گئے. اور ان کے جو لوگ تھے انہوں نے تاریخ میں لکھا، ان کے ساتھ جانے والوں نے، کہ اتنی شدید لڑائی ہو رہی تھی کہ آخری مارکا تھا کہ یا آج کندھار میں ہم گھس جائیں گے اور یا وہ ہمیں مار دیں گے. اور جو ہی سورج ڈھلا تو عین میدان جنگ میں ہم نے اورنگزیب کو دیکھا، اور اتر کے انہوں نے پورے اطمینان سے نماز پڑھی. تو کسی نے بتایا کہ اس وقت بڑا خطرہ ہے، تو انہوں نے کہا اللہ جب ساتھ ہے تو کوئی خطرہ نہیں، نماز نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی. اور کندھار پہلی مرتبہ انہوں نے ہی فتح کر کے ہندوستان میں شامل کیا. یہ مسلمانوں کا کوئی کام ہی نہیں، یہی ہے نا. ایسے لوگ تھے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ لڑائی میں بھی اگر ایسا وقت آ جاتا تھا
تو اللہ کے حضور میں لوگ سجدہ ریز ہو جاتے تھے، نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، اور جب تم نماز پوری کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو اللہ کو یاد کرو۔ دیکھا، پھر بات آ گئی، اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو۔ وہی آپ دیکھ لیجئے سورہ بقرہ میں، وہاں بھی یہی بات تھی نا کہ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اور جب تمہیں ڈر ہو میدان جنگ میں کہ اب جنگ کا کوئی پانسا پلٹ ہی نہیں رہا، چلتے چلتے نماز پڑھ لو اور ایسے پڑھ لو سواری پہ، اور پھر اللہ کو یاد کرو۔ یہاں بھی ٹھیک وہی بات ارشاد فرما دی ہے کہ جب نماز پوری ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کو یاد کرو، قیامًا، کھڑے کھڑے، وقعوداً، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبکم، اور پڑے ہوئے، لیٹے ہوئے، کروٹوں پہ۔ یہی چیز سورہ آل عمران کے آخر پہ بھی آئی تھی کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور اللہ کے وہ بندے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی، بیٹھے ہوئے بھی، پڑے ہوئے بھی، یعنی لیٹے ہوئے بھی، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یہاں پر ارشاد پھر فرمایا ہے کہ اللہ کو یاد کرو، اللہ کا یاد کرنا یعنی زبان سے خدا کو یاد کرے، جتنا بھی اللہ کا ذکر ہے وہ کرتا رہے۔ اللہ کے ذکر کی بہت سی قسمیں ہیں اور سب کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تک پہنچنا ہے، بس اتنی بات ہے۔ تو اللہ تک پہنچنے کے لیے یہ ضروری تھوڑا ہی ہے کہ انسان کو اگر تقویٰ کا راستہ نہ ملے تو مایوس ہو کے بیٹھ جائے۔ تقویٰ کی راہ سے اللہ تک پہنچے، تقویٰ کی راہ سے نہیں پہنچتا تو توبہ کی راہ سے اللہ تک پہنچ جائے، پہنچے تو صحیح۔ گناہگار ہی ہے نا، گناہ کرتا ہے، نہیں پاک اور نیک رہ سکتا، تو توبہ کی راہ بھی تو ہے، اس راہ سے اللہ تک پہنچ جائے، توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگے تو بھی اللہ تک پہنچ جائے گا۔ فرمایا ہے مجھے یاد کرنا ہے ہر حال میں، تو اس لیے زبان سے اللہ کا ذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جملے ارشاد فرمائے ہیں جو اللہ کے ذکر کے متعلق ہیں، اور بہت فضیلت ان کی حدیث میں بھی آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ کے لیے یہ چیزیں پڑھتے رہو۔ مثلاً یہ فرمایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ پڑھتے رہو۔ تیسرے کلمے کے متعلق فرمایا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ان چیزوں کو پڑھتے رہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ اللہ کی یاد کے لیے اس کو پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے لیے۔ استغفار کا بتلایا ہے کہ اللہ سے معافی مانگنے کے لیے ان چیزوں کو پڑھتے رہو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کا بتایا ہے کہ یہ اللہ کی یاد کے لیے پڑھتے رہو۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ آیا ہے قرآن پاک میں بھی اور حدیث میں بھی کہ اللہ کی یاد کے لیے یہ چیز پڑھتے رہو۔ اتنے جملے بتلائے ہیں، خلاصہ سب کا یہ کہ اللہ کی یاد ہر حال میں رہنی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف نمازی اللہ کی یاد ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کو یاد کرو۔ ایک چیز تو یہ ہوئی، ایک چیز یہ ہے کہ انسان زبان سے زیادہ ذہن سے، دماغ سے اللہ کو یاد کرے، اور یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ اس انسان کا دماغ بار بار خدا کی باتوں کو سوچتا رہے اور اللہ کے ہونے کا احساس رہے۔ یہ چیز ہے جو اللہ کا ذکر اور اللہ کی یاد۔ ہر چیز میں خیال رہے کہ اللہ کو حکم کیا ہے، اللہ نے اس بارے میں کیا کیا، کیا کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے فرمایا ہے، کیسے ادا کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کرتے تھے۔ کھانا کھاتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ شریعت نے کیسے بتایا ہے، سوتا ہے اس میں احساس ہوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے اس میں، یہ بار بار ریمائنڈر جو ذہن میں آتا رہتا ہے، یہ بھی در حقیقت اللہ ہی کی یاد۔ اور اس سے بھی بلند و بالا چیز ہے کہ اللہ کی یاد انسان میں ایسی جم جائے کہ خدا کی یاد کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کرے، اللہ کی یاد اتنی غالب آ جائے کہ انسان تنہائی میں بھی خدا کی یاد کی وجہ سے خدا کی نافرمانی نہ کر سکے۔ یہ ہے اللہ کی یاد۔ اور اسی طرح اللہ کی یاد میں سے یہ بھی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرے، اسے سمجھے، اس کے ذریعے سے اللہ کو یاد کرنا۔ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ خدا کی یاد انسان کے دماغ میں جم جائے۔ اور اس سے بھی بلند و بالا یہ ہے
کہ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور خدا کی محبت سب چیزوں پر غالب آ جائے. بس جتنا ذات اقدس کی محبت بڑھتی جائے گی خدا کی ذات کی، اتنا ہی اتنا اللہ کی یاد میں منہمک ہوتا چلا جائے گا. اور یہ انہماک اتنا ہو جاتا ہے کبھی کبھی کہ اللہ کے علاوہ باقی سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. یہ اپنے اپنے درجے، اپنے اپنے مقام کی بات. جیسے قرآن پاک کوئی پڑھے اور وہ پڑھتا ہے اور اس نیت سے پڑھتا ہے کہ مجھے اپنا تلفظ اللہ کو یاد کرنا ہے، ثواب ملے گا، بہت اچھی بات ہے. ایک آدمی اس نظریے سے پڑھتا ہے کہ یہ جو قرآن پڑھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہا ہوں، تو اور بنا سنوار کر پڑھے گا، پوری توجہ سے پڑھے گا کہ اللہ کو سنا رہا. اور ایک اس سے بھی بڑا مقام ہے، اور وہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اس نیت سے پڑھے اور یہ سوچ کے پڑھے کہ پروردگار عالم خود قرآن پڑھ رہا ہے اور میری زبان سے پڑھ رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس درخت کو دیکھا تھا جس پہ اللہ کی تجلیات اور انوار برس رہے تھے، اور اس درخت سے انہیں آواز آئی کہ اننی انا اللہ، موسیٰ میں اللہ ہوں. تو علیاذ باللہ کوئی درخت تھوڑا ہی تھا، وہ تو تعالی شانہ کی طرف سے یہ چیزیں تھیں. تو انسان کبھی اس مراقبے سے جب قرآن پڑھتا ہے نا کہ اللہ کی یہ کلام کی صفت وہ مجھ سے ظاہر ہو رہی ہے اور میں پڑھ رہا ہوں، تو یہ خدا کی قرب کا، اس کے ساتھ تعلق کا انتہائی درجہ ہے. ہمیں نہیں معلوم اس کے بعد بھی کوئی درجہ. صوفیہ جو مراقبات، ذکر، اذکار یہ چیزیں بتاتے ہیں، ان سب چیزوں کی اصل کتاب و سنت میں کہیں نہ کہیں سے مل جاتی ہے. ایسے کوئی نہیں ہوا کرتا کہ اپنے پاس سے ان چیزوں کو لکھے اور کہے. اللہ نے اپنی یاد کو ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ کو یاد کرتے رہو، اور تینوں حالتیں ہو سکتی ہیں، یا بیٹھو گے یا کھڑے ہو گے یا لیٹو گے، تینوں ہی حالتیں ہو سکتی ہیں نا. چوتھی تو جس میں انسانی کی کوئی حالت ہے نہیں. تو فرمایا ہر حال میں خدا کو یاد کرو. فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ، اور جب تمہیں اطمینان ہو جائے، سفر کی حالت ختم ہو جائے، کیونکہ پہلے سفر کی نماز کا تذکرہ آیا نا، سفر کی حالت ختم ہو گئی، اطمینان ہو گیا. دوسری نماز کون سی تھی؟ خوف کی. خوف کی حالت ختم ہو گئی، اطمینان ہو گیا، فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو پھر نماز کو قائم کرنا ہے، پھر پوری نماز پڑھنی ہے. سفر نہیں رہا، خوف نہیں رہا دشمنوں کا، تو اب وہ رعایت بھی ختم ہوگی. فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، تو نماز کو پورا پڑھنا. اِنَّ الصَّلَاةَ، بلا شک و شبہ نماز، کانت علی المؤمنین، ایمان والوں پر فرض کی گئی ہے، کتاب موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ. وقت کی پابندی کے ساتھ نماز فرض کی گئی ہے. یعنی فجر کا جو وقت ہے، فجر کی نماز فجر ہی کے وقت میں پڑھنی ہے، اور ظہر کی نماز ظہر کے ہی وقت میں پڑھنی ہے، آگے پیچھے نہیں پڑھ سکتے. اس سے دلیل لی ہے حنفی فقہا نے کہ وہ کہتے ہیں کہ حقیقی جمع نماز میں کرنا یہ جائز نہیں، کہ ایک آدمی ظہر کے وقت میں ہی ظہر اور عصر دونوں اکٹھی ملا کے پڑھ لے، وہ کہتے ہیں جائز نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کتاب موقوتا، ہر ایک نماز اس کے اپنے اپنے وقت پر فرض کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ حج کی صورت میں تو نماز پڑھنی ہے وہاں، اور وہ بھی کچھ شرائط ہیں کہ ظہر اور عصر جمع کرے گا اور مغرب اور عشاء جمع کرے گا. ان شرائط کو چھوڑ کر باقی عام حالات میں یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ نمازیں جمع کر لے. ایک صورت حنفی فقہا اس کی کہتے ہیں کہ جمع حقیقی نہیں، جمع سوری ہے. جمع حقیقی کا مطلب تو وہی ہوا کہ 1:30 بجے ظہر پڑھی اور 7 عصر پڑھ لی. وہ کہتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ گناہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے کسی بغیر عذر کے نمازوں کو اکٹھا کر لیا فقد اتا باب من الکبائر، وہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک کا مرتکب ہو گیا. اس لیے حنفیوں نے تو اسے سختی سے منع لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جمع سوری کر سکتا ہے، یعنی صورتاً جمع ہو جائیں. جیسے فرض کیجئے 3:15 بجے عصر کی نماز کا وقت داخل ہوتا ہے، تو یہ 3 بجے ظہر پڑھ لے اور 3:10 12 تک اس نے ظہر پڑھ لی اور پھر 2-4 منٹ رک کے عصر پڑھ لی. تو دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ اس نے ظہر اور عصر اکٹھی ملا کر پڑھی ہیں، لیکن حقیقت میں دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت پہ ہوئی ہیں، ایک آخری وقت میں اور ایک پہلے وقت میں.
اور اس جمع سوری میں بھی احتیاط کرنی چاہیے، عصر اور مغرب کو نہ ملائے۔ ظہر کو مؤخر کر کے ہٹا کر عصر کے ساتھ جمع کر سکتا ہے، اور مغرب کو آگے لے جا کر عشاء کے ساتھ جمع کر سکتا ہے۔ عصر اور مغرب کو اکٹھا نہیں کیا جائے گا اور نہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق آدمی کی حالت ہے، تم اسے دیکھو گے بیٹھ کے سوچتا رہتا ہے نماز پڑھنی ہے اور سورج کو دیکھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج سرخ ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، یعنی ڈھلنے کے قریب ہو جاتا ہے اور اس پہ نگاہ جمنے لگتی ہے، تو آپ نے فرمایا اٹھتا ہے اور جلدی سے وہ نہ کرا کا نہ دیگ مرغے کی طرح چونچ مارتا ہے زمین پہ، سجدے کرتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کو ایسی نماز کی کوئی ضرورت نہیں، فرشتے اس کے منہ پہ مار دیتے ہیں کہ لے جاؤ۔ تو عصر کو مؤخر کرنا اتنا کہ مکروہ وقت آ جائے اور اوپر سے ادھر مغرب کو اکٹھے کر لینا، یہ نہ کرے، بلکہ مغرب کو آگے لے جائے، عشاء کے ساتھ ملا لے، اور ادھر سے ظہر عصر جمع سوری ہے سارے کا سارا۔ نماز کے اوقات پہ جیسے ہم آپ سے کہیں گے کہ جو نماز کے مسائل بیان کر رہے ہیں نا وہ الفرقان میں ریڈیو پہ پاکستان میں، آپ اس میں نماز کے اوقات پہ پوری 1 گھنٹے کی بحث ہے، اسے آپ سن لیجیے۔ بہت سے مسائل اس میں آ گئے ہیں نماز کے اوقات کے متعلق، اور آپ کو اس اعتبار سے بہت کام آئیں گے کہ یہاں پر میل ہا میل شہروں کے شہر ایسے ہیں جہاں فاصلہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور کوئی نماز مسجد اور کوئی اذان کے تو صورت ہوتی ہی نہیں، اور سفر کے حالات پیش آتے رہتے ہیں، وہاں آپ کو اس میں کام آئے گی۔ اسی طرح عصر کی نماز کے متعلق بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ عصر کی نماز کے 2 وقت ہیں حنفیوں کے نزدیک۔ ایک وقت وہ ہے جس میں حرمین شریفین میں جیسے نماز ہوتی ہے، حنبلی جو نماز پڑھتے ہیں کہ عصر اور مغرب میں خاصا فاصلہ ہو جاتا ہے نا، عصر کو پہلے پڑھتے ہیں وہ کچھ، اور ایک عصر کا وقت وہ ہے کہ غروب آفتاب سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے، 1.25-2 گھنٹے پہلے حنفی لوگ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دونوں وقت درست ہیں، دونوں وقت جائز ہیں، 5 ائمہ اس پہلے وقت کے قائل ہیں، یعنی امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ابو یوسف محمد رحمہ اللہ سارے کے سارے قائل ہیں اس بات کے کہ ظہر کی نماز کے بعد عصر کا نماز کا وقت داخل ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں وہ جو اس پہ عمل کرتے ہیں۔ حرمین شریفین کی نماز جو ہے جیسے یہاں بھی ہوتی ہے کہ عصر کی اذان جلدی ہو جاتی ہے، حنفی خود اس کے قائل، صرف ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بعد کے وقت کے قائل ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ حدیث میں وہ روایات بھی آئی ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ عبادت میں احتیاط پہ فتویٰ دیتے تھے۔ وہ کہتے تھے، ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر پہلے نماز پڑھ لی اور حقیقت میں وہ دوسری روایات میں حدیث میں جو آیا اگر وقت وہ ہے تو پھر اس کی نماز پہلے کی نہیں ہوگی، تو کیوں نہ ہم اسی وقت میں نماز پڑھیں جس میں سب کی ہی ہو جائے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عبادات میں بہت احتیاط کے ساتھ فتویٰ دیتے تھے، عمل اس پہ کرنا چاہیے، لیکن فرض کیجئے کہ کوئی آدمی اس پہ پڑھتا ہے تو وہ بھی حنفی فقہا کے مطابق پڑھتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں، یہ ہے چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ نماز کو اللہ نے فرض قرار دیا ہے، کتابم موقوتا، وقت کی پابندی کے ساتھ فرض قرار دیا۔ ولا تہنوا، تو اس میں مسائل اور بھی وقت کے ہیں بیان کرتے ہیں، مگر وہ آپ کیسٹ اس میں ڈال دیں تاکہ لوگ سن لیں، تو اس میں ساری نمازوں کے اوقات آ گئے۔ ولا تہنوا فی ابتغاء القوم، اور دیکھو مت ہارو، فی ابتغاء القوم، کافروں کا پیچھا کرنے سے مت ہارو۔ یہ ایک خاص چیز ہے شریعت میں کہ ہمت سے کام کرے، اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہ تعالی کو پسند ہیں، اچھے لگتے ہیں وہ لوگ جو بلند عزائم کے ہوتے ہیں، جو ہمت سے بات کرتے ہیں، ہمت کے کام کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا مت گھبراؤ، فی ابتغاء القوم، ان کافروں کا پیچھا کرنے میں ہارو مت۔ ان تکونوا تعلمون، اور اگر تم بے آرام ہوتے ہو، تعلمون تمہیں دکھ پہنچتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، فإنہم یعلمون، تو ان کافروں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، وہ بھی بے آرام ہوتے ہیں، کما تعلمون، جیسے کہ تم بے آرام ہوتے ہو، جس طرح تمہارے آرام میں فرق پڑتا ہے کافروں پہ بھی تو فرق پڑتا ہے۔ یہ تو ہو گئی برابر کی چیز۔
وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تمہیں اللہ سے وہ امید ہے جو کافروں کو نہیں ہے، تم کو اللہ سے وہ امید ہے جو ان کو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میدان میں تم آگے بڑھ گئے. تکلیف تو دونوں کو ہوئی، کافروں کو بھی اور تمہیں بھی، اور باقی اللہ سے امید، آخرت، قیامت، خدا کی خوشی، رضا اور اس پہ ثواب کا ملنا، اس میں تمہارے پاس ساری ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری موٹیویشن کے لیے کافی ہیں، تمہیں ابھارنے کے لیے، تمہاری ہمت کو باندھنے کے لیے کافی ہیں. اس لیے تم کیوں سست پڑتے ہو؟ ہرگز ایسے نہ کرو. وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی جانتا ہے سب کچھ، اسے پتا ہے کہ کس کے دل میں کیا ہے. اور حکیمہ حکمت کے ساتھ تمہیں سمجھا رہا ہے، حکمت کی بات بتا رہا ہے کہ دیکھو کافروں کے نزدیک زمانے کی انتہا موت ہے، بس مر گئے تو زمانہ ختم ہو گیا، اور تمہارے نزدیک زمانے کی انتہا نہیں ہے، مرنے کے بعد پھر ایک نئی زندگی آگے کو شروع ہو جائے گی، پھر اللہ کے پاس پہنچ جاؤ گے، اجر تمہیں ملے گا، ثواب ملے گا. یہ ہے حکمت اس بات کی متقاضی کہ تم ہمت نہ ہارو اور کافروں کا پیچھا کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ کے اس دین کا غلبہ ہو جائے، اور یہاں تک کہ ہجرت جن مقاصد کے لیے کی گئی تھی وہ مقاصد پورے ہو جائے. ٹھہریے پھر آگے کرتے ہیں. ساتھ ہی اب 105 نمبر آیت کریمہ سے جو بات شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے حدیث میں ایک چیز آئی ہے، آپ وہ سن لیں اور اس کے بعد یہ ساری آیات آسان ہو جائیں گی. ایک قصہ چل رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین نے جو کچھ کیا تھا ان کی ایک حرکت کے متعلق اللہ تعالی نے یہ آیات نازل کی، اور یہ آیات شروع ہو رہی ہیں 105 سے، اور دیکھتے چلے جائیے ان آیات کو. اور یہ 113 نمبر آیت تک ایک ہی قصہ ہے اور اسی کے متعلق ہیں. تو 5 سے 13 تک 8 آیات ہو گئی. یہ 8 آیات اصل میں ہوا یہ کہ مدینہ منورہ میں چوری ہو گئی اور چور کا پتہ نہیں چل رہا تھا. اور چوری کا قصہ یہ ہوا کہ انصار کا ایک قبیلہ تھا بنو ظفر، اور بنو ظفر میں عبیرق ایک آدمی تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے، اور بشیر ایک کا نام تھا، ایک بشر تھا اور ایک مبشر تھا. اور ان 3 بھائیوں میں یہ جو بشیر تھا، بشیر ابن عبیرق، یہ منافق تھا، اور بعض حضرات نے اس کا نام تاما لکھا ہے. تو تاما ہو یا بشیر ہو تھے یہ منافق. اور مدینہ منورہ میں جو کا آٹا عام طور پر ملتا تھا، اور کبھی کبھار شام سے گندم کا آٹا آتا تھا، اور لوگ اس انتظار میں ہوتے تھے کہ گندم کا آٹا یا میدا آئے تو وہ خرید لیں، رکھ لیں اپنے گھر میں استعمال کے لیے، یا پھر اپنے مہمانوں کو کھلانے کے لیے رکھ لیں. آٹا آیا اور حضرت رفاع رضی اللہ عنہ نے خریدا، اور رفاع رضی اللہ عنہ کے خرید کے جب گھر لے گئے تو انہوں نے اپنے گھر کے پیچھے ایک چھوٹا کمرہ تھا، کوٹھڑی جسے کہتے ہیں، اس میں آٹا جب رکھا تو انہوں نے اس میں اپنا اسلحہ بھی رکھ دیا. بشیر کو پتا چلا کہ آٹا خریدا ہے رفاع نے، تو انہوں نے رات کو نقب لگائی اور آٹا چوری کر کے لے گئے. صبح اٹھ کے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ جب اپنی کوٹھڑی میں گئے، گھر میں تو آٹا ہی نہیں تھا اور اسلحہ بھی غائب. تو انہوں نے اپنے بھتیجے حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ عنہ سے کہا
کہ میرے گھر میں چوری ہو گئی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رپورٹ کرنی چاہیے، بتانا چاہیے کہ کوئی آٹا اور اسلحہ ہمارے گھر سے لے گیا۔ مدینہ منورہ میں خبر پھیل گئی اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے تحقیق شروع کی کہ آٹا لے کے کون گیا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ کل رات بنو عبیرک کے ہاں عبیرک کے گھر میں آگ جل رہی تھی، روٹیاں تو رات انہوں نے پکائی ہیں، تو اس لیے ان کو پوچھو کہ کہیں آٹا وہاں تو نہیں پہنچ گیا۔ ان سے جب جا کر پوچھا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور انہوں نے کہا ہم نے تو آٹا لیا نہیں، اور اس سے لبید بن سہیل رضی اللہ عنہ تھے، ان کا نام لگا دیا کہ لبید بن سہیل نے لیا، اور ساتھ ساتھ حرکت دوسری بھی کی، اور وہ یہ کہ رات کو یہ آٹا اپنے گھر سے نکالا اگلے دن جو بھی رکھا ہوا تھا اور اسلحہ، اور جا کر ایک یہودی تھے زید بن سمین اس کے ہاں رکھ دیا۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ انہوں نے وہ آٹا جان بوجھ کے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کے گھر سے جو شروع کیا تو وہاں اس یہودی کے گھر تک لے گئے تاکہ جو بھی آدمی غور کرے وہ دیکھے کہ یہ آٹا تو وہ لے کے گئے۔ تو کچھ تو اس آٹے کی وجہ سے بعض روایات کے مطابق، اور کچھ اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت لبید رضی اللہ عنہ کی بات جب بگڑ گئی تو انہوں نے اس یہودی کے متعلق کہا کہ آٹا تو وہ چوری کر کے لے کے گیا، ہم تو نہیں گئے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تحقیق شروع کی تو حضرت لبید کا تو نام آ گیا۔ یہ بشیر جو تھا منافق، اس نے لبید سے کہا تمہارا نام کوئی نہیں لیتا، بس ویسے ہی اڑ گیا ہے تو تم چپ رہو۔ حضرت لبید رضی اللہ عنہ بڑے مخلص مسلمان تھے، انہوں نے تلوار نکال لی اس قبیلے کے خلاف اور انہوں نے کہا یہ تو نیام میں اس دن جائے گی، اب جب فیصلہ ہو جائے کہ چوری کی کس نے، مجھ پہ کیوں الزام لگا۔ بشیر کے جو دوست اور اس کے قبیلے کے لوگ تھے انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہے اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں اور جا کر الزام یہودی پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بنو ظفر جو تھے یہ آئے اور انہوں نے یہودی پہ الزام لگا دیا، اور یہودی زید کے گھر سے آٹا بھی نکل آیا، اسلحہ بھی نکل آیا، کیونکہ چھوڑ کے تو یہی گئے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا، بشیر نے آ کے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کسی کو بھیج دیں وہاں سے اسلحہ بھی برآمد کر لیں اور آٹا بھی، تو ان کے گھر سے نکل آیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو ڈانٹا اور آپ نے فرمایا تم ایک مسلمان پہ یہ الزام لگاتے ہو کہ اس نے آٹا چوری کی ہے۔ اور ایسی ڈانٹ پڑی کہ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میرے چچا مجھ سے کہنے لگے کہ کاش سارا ہی آٹا اور چیز ہی کیا تھی ضائع ہو جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈانٹ نہ سننی پڑتی، اور مجھ سے انہوں نے فرمایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تقریباً طے کر دیا کہ یہودی کا ہاتھ کاٹ دیں۔ یہودی آئے اور انہوں نے کہا جی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اور یہ تو آپ کا ہی آدمی ہمارے پاس امانت رکھوا کے گیا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں تھے کہ ہاتھ کٹوا دیں، اور قتادہ رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ بھی پڑ چکی تھی، رفاع رضی اللہ عنہ کو جن کے گھر میں سے آٹا چوری ہوا تھا، اور شہادتیں بھی ہر طرف تھی۔ بنو ظفر سارے شہادت دے رہے تھے کہ یہ بشیر جو ہے اس نے تو آٹا چوری ہی نہیں کیا، اسلحہ نہیں چوری کیا، اور یہودی اپنی شہادتیں لے آئے کہ فلاں فلاں کے سامنے یہ ہمارے پاس آئے تھے، امانت رکھوا کر گئے ہیں۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال میں تھے کہ اب ہوگا کیا، اللہ تعالی نے اس پر آیات نازل کر دی، قریب تھا کہ اس یہودی کا ہاتھ کٹ جاتا۔ اللہ نے فرمایا یہاں سے 105 سے 113 نمبر آیت تک یہ ساری اللہ نے اس معاملے میں نازل کی ہیں۔ ارشاد فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ، بالکل حق کے ساتھ، کہ یہ کتاب جو ہے
جو بھی فیصلہ کرے گی اللہ کی وحی، وہ سارے کا سارا فیصلہ سچائی پر مبنی ہوگا، اور خدا کی یہ کتاب کسی بھی غلط اور جھوٹ میں کسی کا ساتھ نہیں دے گی، بلکہ اللہ نے جو کتاب کی ہے نازل کی ہے سچائی کے ساتھ۔ اس پہ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک حاشیہ لکھا ہے، اور مختصر سا ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اس میں بھی بعض روایات ہیں، یہ جو روایات ہم نے سنائی ہیں یہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کی ہیں، اور بغوی رحمۃ اللہ علیہ جو مفسر تھے قرآن پاک کے، شافعی مسلک کے تھے، انہوں نے بھی نقل کی ہیں۔ حضرت اپنے حاشیے میں لکھتے ہیں کہ یہ اول و آخر کئی آیات میں ذکر ہے ایک قصے کا۔ حضرت کے وقت ایک انصاری کی زرہ آٹے میں دھری گم ہوئی۔ زرہ تو سمجھتے ہیں نا، لوہے کی، جسم کو بچانے کے لیے، ہاں صبح کو تلاش کی، آٹے کا خط دیکھا، ایک شخص کے گھر تک، اس کا نام طامہ ابن عبیرک تھا، وہاں جھاڑا لیا تو نہ پائی، یعنی تفتیش کی تو نہیں ملی۔ وہ خط آگے دیکھا، ایک یہودی کے گھر تک، زید نام اس یہودی کا، وہاں پائی۔ اس یہودی نے کہا مجھ کو طامہ نے سپرد کی۔ بتایا تھا نا کہ طامہ یا بشیر دونوں نام آئے۔ طامہ نے کہا میں بری ہوں، چور وہی ہے۔ طامہ کی قوم نے رات کو مشورت کی، رات کو یہ سارے مل بیٹھے اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا صبح اٹھ کے کیا کرنا ہے کہ ہم حضرت کے پاس سب مل کر گواہی دیں گے کہ طامہ بری ہے، تو حضرت ہماری حمایت کریں گے اور یہودی چور ٹھہرے گا۔ صبح کو یہی کیا، اللہ تعالی نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، حضرت کو خبردار کر دیا، فی الحقیقت چور یہی تھا طامہ۔ یہ مختصر سی بات حضرت نے لکھی ہے رحمت اللہ علیہ نے، اور حقیقت میں ہوا بھی یہی، ساری روایات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ اور جب ثابت ہو گیا جرم، ہاتھ کٹنا تھا، تو یہ بشیر بھاگ گیا مکہ مکرمہ، اور وہاں جا کر اس نے پناہ لے لی، اور پھر اس ظالم نے ارتداد بھی اختیار کر لیا اور مشرک ہو گیا، اور وہاں کسی کے گھر چوری کی، نقب لگائی اور دیوار گر گئی اور اس کے نیچے آ کے مر گیا۔ اللہ تعالی نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے کہ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے آپ پر یہ جو کتاب نازل کی ہے سچائی کے ساتھ نازل کی ہے، بالکل سچ ہے۔ کیوں نازل کی ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیں، بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ آپ کو سجھائے، جو کچھ اللہ آپ کو دکھائے، اب اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کیجئے۔ یہ کتاب ہے سچائی کی، اور جو کچھ آپ کو سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو اس سے پتا چلا اراک اللہ کے لفظ سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی تھے کہ ان کے دیکھنے کا اعتبار تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی سمجھ سوچ کے مطابق، اللہ کی کتاب ایک اور آپ کی اپنی سمجھ اور دانست اور سوچ دو، ان کے مطابق فیصلہ کیجیے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک فتوے میں، ایک خط میں کسی نے لکھ دیا تھا کہ یہ وہ چیز ہے جو امیر المومنین نے دیکھی ہے، اراہ اللہ، اللہ نے انہیں دکھائی ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کاٹو ان الفاظ کو، وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کے لیے اللہ نے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور ان کے بعد کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ نہ کہہ سکے کہ اس کی سمجھ میں جو بات آتی ہے اللہ ہی جانتا ہے وہ سچ ہے، درست ہے، ٹھیک ہے یا غلط۔ تو پہلا مسئلہ یہ پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق حاصل تھا۔ صحیح ہے۔ ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلسل اس کا ترجمہ کرتے چلے جائیں تو آیات تو پھر نکل ہی جائیں گی، لیکن ایک ایک لفظ پہ اس لیے رکنا پڑتا ہے کہ یہ واعظ نہیں ہے، تعلیم ہے۔
پڑھنا چاہیے نا. تو تعلیم میں ہوتی ہے دقت، اور وہ مزے نہیں ہوتے جو واز میں ہوتے ہیں. اس میں تو آدمی بڑا مطلب مزے ہی ہوتے ہیں نا، اور کیفیات طاری ہوتی ہیں. تعلیم میں یہ نہیں ہوتا. تعلیم میں تو ایک ایک لفظ سوچنا پڑتا ہے کہ کیا ہے. اراک اللہ کے الفاظ ظاہر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد کا حق حاصل تھا، اور اسی وجہ سے بعض حضرات اس طرف بھی گئے ہیں کہ بما اراک اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو آپ کو دکھائے، یعنی جو چیز آپ خواب میں دیکھیں یا جو چیز آپ کو کشف میں دکھائی جائے اس کے مطابق آپ فیصلہ کیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رویت اور خواب حقیقت میں وہ بھی وہی تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 چیزیں خواب میں دیکھی ہیں اور وہ وہی تھی. ایک بات. دوسری تفسیر وہ کی گئی ہے جو ہم نے پہلے عرض کی ہے کہ اجتہاد کا حق حاصل تھا آپ کو. اللہ نے فرمایا اراکا کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو یہی ترجمہ بنے گا کہ جو اللہ نے آپ کو سجھایا ہے، جو آپ کی دانست میں بات آتی ہے. خدا کی کتاب کے بعد آپ کی دانست میں جو بات آتی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اجتہاد ہی تو ہے. تو تمام وہ مسائل جس میں خدا کی وحی نازل نہیں ہوئی، ان تمام مسائل میں آپ کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ اجتہاد کریں. یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب اور مقام. اور جب یہ قرآن انہیں منصب دے رہا ہے کہ خدا کی کتاب کے بعد آپ خود اجتہاد کر لیں، تو اسی کا نام حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی اجتہاد کیا ہے، فیصلہ فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹو یا فلاں آدمی چور ہے، تو آپ نے اجتہاد کیا نا، دلائل کی بنیاد پہ گواہیاں ہو گئی، اور بشیر ابن عبیرک کے حق میں گواہی ہو گئی، یہودی کے خلاف گواہی ہو گئی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ فیصلہ فرمانا تھا. یہی چیز ہے حدیث، اور یہ دلیل ہے ہماری اہل سنت والجماعت کی کہ وہ کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت کی حجت ہے، دلیل ہے. اور مقدمات میں جتنے بھی مسلمانوں کے ہاں قوانین بنتے ہیں، سنت اور حدیث اس کا بنیادی ماخذ ہے، بیسک سورس ہے. کیونکہ ان کا منصب اور مقام یہ تھا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ خدا نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کی ہے. کیوں؟ لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں جو کچھ کہ اللہ نے آپ کو سجھایا. ایک بات تو یہ پتا چلی. دوسری بات یہ پتا چلی جس کی تشریح انہی آیات میں آگے آ جائے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجتہاد اگر مبنی بر خطا ہو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اجتہاد کریں اور وہ اجتہاد درست نہ ہو، تو اس کے دونوں پہلو ہیں. ایک اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ انہیں اس اجتہاد پر قائم رہنے دے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اجتہاد کیا یہ درست نہیں ہے. تو دوسرا پہلو امت کا ہے. امت کے لیے تو یہ غلطی اجتہادی خطا سنت بن جائے گی. سمجھے نا؟ ہمارے لیے تو یہ اجتہادی خطا سنت ہو جاتی. اس لیے واحد آدمی ہستی انبیاء علیہ السلام کی ہوتی ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انہیں اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا جاتا. کیونکہ اگر اجتہادی خطا پہ اللہ انہیں چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ نے تو چھوڑ دیا کہ چلیے جی ہم نے معافی دے دی، آپ اجتہادی خطا پہ قائم رہیے. امت کے لیے تو وہ سنت بن گئی نا. تو قیامت تک ایک ایسی چیز سنت بن جائے گی. اس لیے دیگر مجتہدین میں جتنے بھی اجتہاد کرنے والے ہوتے ہیں ان میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرق یہ ہے کہ کوئی بھی اجتہاد کرے، چاہے وہ ٹھیک ہے اور چاہے وہ غلط ہے، اس کے لیے وحی نہیں نازل ہوا کرتی. وحی کے ذریعے اجتہادی خطا کی اصلاح صرف یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 20 معاملات میں اجتہاد کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجتہاد کیا ہے. فرض کر لیجئے کہ ان کا اجتہاد کسی مسئلے میں فرض کر لیں غلط ہوا تو جبریل امین تو نہیں آئیں گے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی ہیں کہ ان کو اجتہادی خطا پر قائم نہیں رہنے دیا گیا. یہ پہلا موقع ہے. یہاں قرآن پاک کی تفسیر میں یہ واقعہ ہے، اسے آپ دیکھ لیں گے
اور پھر مسلسل ایسے واقعات آتے رہیں گے، اور اس کے بعد 2 واقعات 3 اور آ جائیں گے، سورہ انفال میں ایک آ جائے گا، 2 واقعات آگے چل کے سورہ توبہ میں آ رہے ہیں، پھر اسی طرح آگے بھی کئی چیزیں آ گئی ہیں، ان سب پر یہی بات ہوتی ہے۔ آج ہم اس بحث کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں کہ بس اتنا سمجھ لینا چاہیے کہ اجتہادی خطا انبیاء علیہ السلام سے بھی ہوتی ہے، مگر یہ کہ اپنے اس اجتہاد پر قائم نہیں رہنے دیے جاتے، اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ معصوم ہوا کرتے ہیں۔ اور عصمت یہ لوازمات نبوت میں سے ہے، نبوت کے لیے ضروری ہے، ان کے بعد کسی کے لیے ضروری ہے بھی نہیں اور ہوتی بھی نہیں ہے۔ جتنے بھی اجتہاد باقی لوگوں نے کیے ہیں، سے بکر رضی اللہ عنہ یا سے عمر رضی اللہ عنہ یا امام شافعی، مالک، احمد، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کوئی بھی ہو، اجتہادی خطا پر ان کے لیے کبھی بھی آسمان سے اشارہ نہیں ہوتا، وہی نہیں ہوتی۔ یہ جتنے اجتہاد ہوتے ہیں، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ جتنے اجتہاد مجتہدین کرتے ہیں، اس کی 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا وہ صحیح ہوتا ہے یا غلط ہوتا ہے، اور دونوں صورتیں ایک ہی وقت میں جمع نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر مجتہد جو اجتہاد کرتا ہے، اگر اس کا اجتہاد دوسرے سے ٹکراتا ہے تو دونوں میں سے ایک ہی ٹھیک ہوگا، دونوں نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ نماز تم پڑھو اور سفر میں قصر کرو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں واجب ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بہتر ہے، کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ تو کرنے اور نہ کرنے میں ایک ہی مجتہد ٹھیک ہو سکتا ہے نا، کیونکہ فرض کے درجے کی چیز ہے۔ تو ائمہ مجتہدین کا جب اجتہاد کا اہل آدمی اس منصب پہ بیٹھ کے اجتہاد کرتا ہے، تو اگر وہ خطا کرے اور اگر وہ ٹھیک کرے تو حکم کیا لگے گا؟ وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا جب تم میں کسی نے اجتہاد کیا اور اس کا اجتہاد اللہ کے فیصلے کے مطابق ہو گیا، فلہ اجران، اسے 2 اجر ملیں گے۔ ایک تو جو اس نے محنت کی، سوچا، ہر طرف کے دلائل پہ غور کیا، پھر اس کے بعد اس نے جو فیصلہ اور نتیجہ نکالا وہ اللہ کی بات سے مل گیا، اس کو دو اجر مل گئے۔ اور آپ نے فرمایا وَإِنْ أَخْطَأَ، اور اگر اس سے غلطی ہو گئی فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ، تو اسے 1 اجر ملے گا۔ محنت کرنے کا ہے اجر، یہ نہیں ہے کہ چونکہ اللہ تک پہنچا نہیں تو دوسرا بھی دے دیں، اللہ کا فیصلہ اس کا فیصلہ دونوں میں فرق آ گیا تو 1 اجر اسے ملا، 2 نہیں ملے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مجتہد اجتہاد میں اگر اہل ہے، ہم بار بار اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو ان چیزوں کو سن کے یا سوچ کے یا پڑھ کے کوئی یہ سمجھنے لگے کہ ہم سبھی اجتہاد کے اہل ہوتے ہیں۔ مجتہد اگر اجتہاد کا اہل ہے تو وہ غلطی بھی کر دے تو بھی اسے 1 اجر ملے گا، ان کا یہ مقام ہوتا ہے۔ کیوں 1 اجر ملے گا؟ آپ اس کی مثال ایسے سمجھ لیں جیسے ایک استاد ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ صبح پیپر ہے اور اس کے اسٹوڈنٹس ہاسٹل میں جو رہتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایک لڑکے کو اس نے دیکھا، وہ جا کے سو گیا اور کچھ نہیں پڑھا، اور اگلے دن وائوا میں جب وہ آئے گا تو اس سے صاف کہتا ہے کہ تم نے تو کوئی محنت کی نہیں اور تمہارے لیے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ مثال ہے اس شخص کی جو محنت بھی نہیں کرتا، اہل بھی نہیں ہوتا، اور اجتہاد کی باتیں کرتا ہے، ساری رات سوتا رہا اور اگلے دن پیپر کیا دے گا؟ محنت کی نہیں تھی۔ ایک اور اسٹوڈنٹ اس کے پاس آیا اور وہ اسے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ رات آپ نے خوب محنت کی لیکن جو میرے سوالات تھے اس کے جواب آپ دے نہیں سکے، تو اس لیے پاس تو نہیں کرتا مگر یہ کہ آپ نے محنت بہت کی، شاباش دیتا ہے، اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ یہ ہے وہ چیز کہ مجتہد نے اجتہاد کیا، محنت کی، لیکن اللہ کے یہاں جو فیصلہ تھا اس تک نہیں پہنچ سکا۔ اور تیسرا اسٹوڈنٹ اس کا آیا، اس نے کہا تم نے محنت بھی خوب کیا، رات ہم دیکھتے رہے تمہیں، اور اس کے بعد جو تم نے آج جوابات دیے یہ بھی بالکل ٹھیک تھے۔ یہ ہے وہ مجتہد جس کو دونوں درجے ملے، اجر بھی ملا، محنت کا بھی اجر ملا
اور اللہ کے فیصلے تک پہنچنے کا بھی اجر ملا. اور یہ وہ چیز ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں بھی ہو گئی تھی. جب یہودیوں کے ساتھ جھگڑے بڑھ گئے تو یہودیوں سے آپ نے کہا کہ فیصلہ کرو آخر کرنا کیا ہے. انہوں نے کہا فیصلہ کریں. آپ نے فرمایا بلاؤ کس کو فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے کہا سعد رضی اللہ عنہ فیصلہ کر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے منظور ہے. یہودیوں نے خود حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا نام لیا کیونکہ انہیں توقع تھی کہ سعد ہمارے معاملے میں رعایت کریں گے. اور سعد رضی اللہ عنہ نے جب اپنا فیصلہ سنایا ہے تو یہودی تو ہکا بکا رہ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمٹا لیا سعد رضی اللہ عنہ کو، بلکہ ان سے چمٹ گیا اور فرمایا سعد تم نے اللہ کی قسم وہ فیصلہ کیا ہے جو اللہ نے اپنے عرش پہ آسمانوں سے اوپر میں جو فیصلہ کیا تھا اس فیصلے تک تمہارا فیصلہ پہنچ گیا. تو سعد رضی اللہ عنہ کا اجتہاد تھا نا. تو مجتہد جو ہوا کرتا ہے چاروں ایک ہی مسئلے میں ٹھیک نہیں ہوتے. مجتہد جو ہوتا ہے ایک ہی ٹھیک ہوتا ہے، البتہ اجر اس کو بھی ملتا ہے جس سے غلطی ہو گئی کیونکہ وہ محنت کی اس کا اہل تھا. اور نااہل آدمی اجتہاد کرے تو ایسے ہی نالائق ہے جو سوتا رہا ہے اور صبح اٹھ کے پیپر دینے چلا گیا. اس لیے اجتہاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا. اور اس منصب پہ جتنے بھی لوگ بعد میں آئے ہیں جو واقعی ائمہ مجتہدین تھے بہت بلا کی شخصیات تھیں، ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں. جو خطا ہوئی ان سے وہ امت کے لیے فتویٰ ہو گیا، لیکن چونکہ اللہ نے اس کو کچھ کہا نہیں، وہی بھی نہیں آئی، کچھ بھی نہیں آیا، تو ہمارے لیے حکم یہ ہوا کہ ہم ان کی تقلید کر لیں بس. اور قیامت میں بھی یہ سارے ائمہ لکھتے ہیں کہ قیامت میں بھی خدا اس چیز کو نہیں واضح کرے گا، نہیں کھولے گا کہ کس کا اجتہاد ٹھیک تھا اور کس کا اجتہاد ٹھیک نہیں تھا. قیامت میں بھی اس چیز نے نہیں کھلنا. اس لیے جو لوگ خام خواہ اس بحث میں بھی پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا کہ فلاں کے دلائل یہ اور فلاں کے دلائل یہ اور فلاں نے یہ کہا اور فلاں نے یہ کہا، ان دلائل سے کبھی کبھی باہر بھی نکل آنا چاہیے. اس لیے کہ آپ اس چیز پر دلائل قائم کرنا شروع کر رہے ہیں جس کا قیامت میں بھی اللہ نے کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا، کوئی پوچھنا بھی نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ نے بتانا بھی نہیں. تو ایک مناسب حد تک بات ہوتی ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی دلیل ہے یا یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے، قطعی جزم، اور پھر اس پہ بحث کرنا. یہ باتیں بعض اوقات مسلمانوں میں تفریق کا باعث بن جاتی ہیں، اس سے بچنا چاہیے. اور ہر مجتہد کے بارے میں، حتیٰ کہ ہم حنفی ہیں تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے اجتہاد صحیح تھے اور چانسز اس بات کے ہیں کہ ان سے غلطی ہوئی. اور اسی طرح امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس جن لوگوں نے اجتہاد کیا ہے، امام شافعی، مالک اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اجتہاد ہم سمجھتے ہیں خطا پر مبنی تھے اور یہ چانسز ہیں کہ حق انہی کی طرف. کلیۃ نفی نہیں کی جا سکتی کہ وہ بالکل ہی غلط تھے، نہیں. اجتہاد کا حق انہیں بھی تھا، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی تھا، ہر ایک کے پاس دلائل تھے. رہ گئی یہ بات کہ اس کا فائدہ امت کو کیا پہنچا، تو اس کا بہت بڑا فائدہ امت کو پہنچا ہے. اس لیے کبھی بھی امت میں یہ نہیں ہوا کہ یہ حنفی ہیں یہ شافعی ہیں آپس میں لڑ رہے ہوں اور طبقے بن گئے ہوں، یہ نہیں ہوا. اور نہ یہ وہ اختلافات ہیں جن اختلافات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے زحمت قرار دیا اور بتایا کہ امت بچے ان سے. بر صغیر میں 13ویں صدی کے بعد جو اختلافات آئے ہیں، یہ اختلافات یہ نہیں تھے جو حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلیوں کے اختلافات ہیں، یہ تو بالکل علمی چیزیں ہیں. بر صغیر میں جو اختلافات پیدا ہوئے وہ اس طرح کہ اس کا تعلق بریلوی مسلک سے، اس کا تعلق دیوبندی مسلک سے، اس کا تعلق اہل حدیث کے مسلک سے، یہ سلفی ہو گئے، یہ وہابی ہو گئے. یہ لڑائیاں ہیں، اس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ایسی باتیں نہ کرو. اس لیے کہ یہی باتیں بڑھتے بڑھتے آگے کفر اور اسلام کے درجے تک پہنچ گئیں، یہ منع قرار دی ہیں. اور اس کا نقصان ہے
اب لوگ ہمارے یہاں کم علمی کی وجہ سے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ جس طرح بر صغیر میں ٹکڑے ہو گئے اور مسلمان بٹ گئے کہ یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، یہ فلاں مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح امت بٹ گئی تھی جب 4 ائمہ کے مسلک الگ الگ قائم ہو گئے۔ یہ کم علمی کی بات ہے بھائی، امت کی آج تک تفریق نہیں ہوئی ہے اس بنیاد پہ۔ حنفی ہمیشہ شافعیوں کے ساتھ رہے ہیں، مالکیوں کے ساتھ رہے ہیں، مالکی حنبلیوں کے ساتھ رہے ہیں، کوئی اختلاف نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور فاتحہ پڑھتے ہیں امام کے پیچھے شافعی مسلک، وہ بھی ٹھیک ہے، حنفی نہیں پڑھتے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ بڑی گنجائش اور وسعت رہی ہے ہمیشہ معاشروں میں، اور اب تک بھی ہے۔ اب تک بھی آپ دیکھ لیں جن جن ممالک میں شافعی مسلک غالب ہے، مثلا انڈونیشیا ہے، ملائیشیا ہے، اور جن ممالک میں حنبلی مسلک غالب ہے جیسے سعودیہ ہے، اور جن ممالک میں مالکی غالب ہیں جیسے اندلس، الجزائر اور فرانس کے کچھ حصے اور یہ ساری چیزیں، اور جن میں حنفی غالب ہیں بر صغیر سارا اور اس کے گرد و نواح میں، اجمیوں میں، کوئی آپس میں اس بات پر لڑائی نہیں ہوئی کبھی بھی، اور نہ ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے، یہ چیزیں یہ ٹھیک علمی تھیں اور اس کا بڑا فائدہ امت کو پہنچا ہے، ہم اس کی ذرا سا ذکر ابھی انشاءاللہ کریں گے۔ حنفیوں کے ہاں جو قانون تھا یہ نافذ رہا ہے ساری خلافت کے دور تک، اور اسی لیے مصر کا اب بھی پرسنل لا جو ہے، باوجود اس کے کہ وہ ویسے شافعی ہیں لیکن پرسنل لا، یہ شیخ اسامہ جو آئے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیجیے گا کہ عدالتوں میں ان کے پرسنل لاز جو ہیں وہ سب حنفی ہیں، اور حنفی فقہا کے ہاں اتنی بڑی گنجائش ہے، اتنی بڑی چیزیں ہیں کہ یہ نہیں ہے کہ میں حنفی ہوں اس لیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہم کئی مرتبہ ذکر کرتے ہیں ابن قیم کا اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ خالص حنبلی تھے، اور کوئی دن نہیں جاتا جب ابن حجر کا اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر نہ آئے کہ امام نووی اور حافظ ابن حجر پکے شافعی تھے، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بارہا ان کا تذکر آتا ہے، وہ پکے مالکی تھے۔ اس لیے بغیر تعصب کے کہتے ہیں کہ اب بھی اس دور میں جتنی دنیا بھر کو لیڈ کرنے کی صلاحیت حنفی فقہ میں ہے کہیں نہیں، اور پہلا شخص ہے جس نے بین الاقوامی قانون پر کام کیا اور وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ السیر الکبیر آپ ان کی اٹھا کر دیکھیں تو سیر میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بڑی مملکتوں کے متعلق کہا ہے کہ وہاں پر اگر ہمارے تعلقات ہوں گے تو کیا ہوگا۔ جتنے لوگ ان کے بعد آئے ہیں انہوں نے اقرار کیا، شافیوں نے کام کیا ہے، مالکیوں نے کام کیا، انہوں نے کہا ہم سب کے رہنما اصل میں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ ان 4 مسالک میں قدرتی طور پر لوگ جمع ہوئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ امت میں کوئی تحریک چلا دی گئی ہو، بلکہ پرانے وقتوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے اب الانصاف پڑھے نا تو پھر اس میں پتا چلتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کے بعد تابعین تھے، ہر کوئی اپنے اپنے شہر میں فتویٰ دیتا تھا، لوگ اس کی پیروی کرتے تھے، یہ ہو جاتا تھا، اور پھر ہر مجتہد اجتہاد کرتا تھا، اور 20 مجتہدین تھے، یہ 4 ہی نہیں تھے۔ مثلا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ مجتہد تھے، اور شام میں امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد چلا ہے، یہاں تک کہ ان کے شاگردوں نے ان کی کتابیں جو مرتب کی 70-80 ہزار فتوے اجتہاد کی بنیاد پہ امام اوزاعی رحمۃ اللہ نے دیے تھے۔ 1.5-2 صدیاں چلا ہے، پھر وہ مالکیوں میں ضم ہو گئے۔ ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ قدرتی صورتحال یہ بن گئی کہ بس یہ 4 ائمہ کے مسالک باقی رہ گئے اور باقی مسلک آہستہ آہستہ ختم ہوتے گئے، اور ان 4 مسالک پہ امت قائم رہی ہے اور فتویٰ ہمیشہ اس کے مطابق ہوتا رہا ہے۔ فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے جب حالات میں تنگی آتی ہے اور آدمی جب یہ سوچتا ہے یہ بہت بڑی بات ہے جو اس کیا کہتے ہیں اس بر اعظم میں
اس بر اعظم میں اور پورے یورپ میں جو کام کرنا چاہیے مسلمانوں کو، اور بہت بڑی بات ہے وہ یہ کہ مسلمانوں کو کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ ائمہ اربعہ کے مسالک پر غور کریں، اور کچھ لوگ ایسے تیار کرنے چاہیے جن کی ذہنی سطح قابلیت اتنی ہو کہ وہ ائمہ اربعہ کے مسالک کو جانتے ہوں، اور وہ فتویٰ دیں کہ ہمارے دور میں اس جگہ پر رہ کے امریکہ میں یا یورپ میں کون سا فتویٰ ہے جو آج قابل عمل ہے اور اس پہ چلا جا سکتا ہے۔ وگرنہ ہوگا یہ کہ آج سے 100 سال بعد دین کا ایک نیا رنگ آ جائے گا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اور یہاں پر کئی طبقے قائم ہو جائیں گے اور کوئی والی وارث نہیں ہوگا۔ ہر کوئی کہے گا کہ جی انٹرنیٹ پہ یہ آیا ہے، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے، فلاں جگہ یہ آیا ہے اور ہم یہ کر لیں گے۔ کوئی گرہ نہیں رہے گی، ذہنی طور پر کہیں پہ جڑے ہوئے نہیں ہوں گے، اور ذہنی طور پر جب آدمی کہیں جڑا ہوا نہیں ہوتا نا تو اس کی ایک مثال آپ کو دیتے ہیں، آپ دیکھیے کتنا نقصان ہوتا ہے۔ مثلا گاڑی خراب ہو گئی تو جس آدمی کو پتا ہوتا ہے کہ مکینک ہے اس شہر میں فلاں جگہ جانا ہے، اس سے تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور جو کہتا ہے جی کسی بھی مکینک کے پاس چلے جائیں گے، تو کہنے کو تو بات ٹھیک ہے، مگر جب پھرتا ہے پھر مکینکس کے پاس تو پھر پتا چلتا ہے کہ وہ کیا مصیبت میں پڑ گئے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امت کے پاس 4 راہیں متعین ہیں، اور ان پہ کم سے کم بھی ہر ایک راستے پر 1200 سال اور 1300 سال کام ہوا ہے، اور چاروں راستے دین کے ہی ہیں اور اللہ تک پہنچنے ہی کے ہیں۔ مقید رہتا ہے انسان، اور اس کے فائدہ یہ ہے، ہم آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اجتہاد کیا، جب مسئلہ پیش آیا کہ زکوٰۃ دنیا میں کہاں کہاں بھیجی جا سکتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ زکوٰۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں بھیجی تھی مدینہ منورہ سے، لہذا اپنے شہر سے باہر زکوٰۃ نہیں بھیجی جا سکتی۔ شافعی اس بات کے قائل تھے۔ یہی مسئلہ جب حنفیوں کے یہاں آیا تو انہوں نے کہا دنیا میں جہاں کہیں بھی زکوٰۃ کی ضرورت ہے آپ زکوٰۃ وہاں بھیج سکتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس لیے نہیں بھیجی تھی کہ مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کی ضرورت نہیں تھی، ایسی مدینہ منورہ میں زکوٰۃ کی ضرورت تھی، باہر ضرورت نہیں تھی ایسی، اور مدینہ منورہ میں ہی زکوٰۃ تقسیم ہو جاتی تھی۔ اور پھر حنفیوں نے کہا کہ فلاں حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ یمن سے کپڑے اکٹھے کرتے تھے زکوٰۃ کے اور مدینہ منورہ میں بھیج دیتے تھے، تو اس لیے یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ مدینہ منورہ کے علاوہ زکوٰۃ بھیجی نہیں، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں ہی کام آ جاتی تھی زکوٰۃ، اور دوسرے ایک روایت سے یہ بھی پتا چل گیا، تو اس لیے حنفیوں نے کہا جہاں مرضی زکوٰۃ بھیجو ٹھیک ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ شافعی اپنے ابتدائی دور میں اس مسلک کے علماء فتویٰ دیتے رہے، پھر انہوں نے کہا اب دنیا بڑی ہو گئی ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو زکوٰۃ کی ضرورت ہے، ہم اپنے فتوے کی بجائے اس پہ فتویٰ آئندہ دیا کریں گے، اور اب دنیا میں شاید ہی کوئی شافعی مسلک کا صاحب علم آدمی ہو جو اپنے شہر تک زکوٰۃ کو محدود رکھنے کو کہتا ہو، ورنہ سب اس پہ فتویٰ دیتے ہیں، اور ایسے فتوے دیتے ہیں کہ شاید وہ اپنے اصل مسلک کو بھول گئے ہیں، اور بہت سے مل جائیں گے جنہیں اس بات کا پتہ بھی نہیں۔ یہ ہے فائدہ۔ اس کی دوسری مثال آپ کو دیں، اس کی دوسری مثال یہ کہ بر صغیر میں جب انگریزوں کا دور آیا ہے تو مسلمانوں کو بھی وہ بھرتی کرتے تھے، اور انگریز جاتے تھے، اور خاص طور پہ وہ علاقے جو پاکستان میں چکوال اور یہ سائڈ ہے، اور اس پہ جا کے باقاعدہ ڈھنڈورا پیٹا جاتا تھا، اور انگریز کہتے تھے کہ 12 روپے 14 روپے، اور اس سے بھی پہلے پہلی جنگ عظیم سے پہلے 6 روپے میں وہ سپاہی بھرتی کر لیتے تھے، اور جا کر اسے جہاں چاہتے تھے لڑاتے تھے، اور آمد و رفت خط و کتابت کی ایسی نہیں تھی جو اب ہے، تو لوگ جاتے تھے اور برس پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ کوئی آدمی کہاں ہے، مر گیا، کھپ گیا، کدھر گیا آخر، اور اس کی بیوی کیا کرے۔ تو خواتین ایک عرصے تک اس مصیبت میں مبتلا رہیں، اور آخر انہوں نے کہا کہ اچھا
تمہارے ہاں فتویٰ کیا ہے؟ تو حنفی جتنے تھے انہوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ نکاح بہت بڑی چیز ہے، جب تک شوہر کی یقینی خبر نہ آئے کہ وہ مر گیا ہے یا اس نے طلاق دے دی ہے تب تک ہم کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ عورت انتظار کرے، حتیٰ کہ اس کی عمر اگر 99 سال بھی ہو جائے تو بھی وہ انتظار کرے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے اپنے زمانے میں کہ نکاح اتنی بڑی چیز ہے کہ ہم تو اس میں بے احتیاطی نہیں کر سکتے بھئی، یا تو یقینی خبر شوہر کی آئے کہ کہاں گیا ہے، مر گیا ہے یا طلاق دے دیا، تیسری کوئی صورت نہیں۔ عورتوں نے مرتد ہونا شروع کر دی، وہ عیسائیت قبول کر لیتی تھی تو عیسائیت قبول کرنے سے مرتد ہو گئی نا عورت، تو جب مرتدہ ہو گئی وہ تو اس کا نکاح ٹوٹ گیا، نکاح ٹوٹنے کے بعد وہ پھر کیا کرتی تھی؟ پھر وہ اسلام قبول کر لیتی تھی، عدت گزارتی تھی، اسلام قبول کر کے کہیں اور نکاح کر لیتی تھی۔ ہیں کھلا کس سے لیتی؟ شوہر ہی نہیں تھا تو کھلا کس سے لیتی؟ سسر سے؟ کھلا کے لیے شوہر ہونا ضروری تھا نا۔ ہیں جب نجاشی نے حضور کا نکاح کروایا تھا تو صحابی نے قبول کیا تھا، تو اس قسم کی کوئی چیز نہیں نکلتی جو اس کے ذمہ دار لوگوں سے ابھی تک نہیں نکلی، کھلا نہیں ہو سکتا شوہر کی مرضی کے بغیر۔ تو ہوا یہ، اب فقہا نے سوچا، اب مفتیوں نے سوچا، انہوں نے کہا یہ مصیبت عورتوں میں چل پڑی ہے، اس کا کچھ کرو۔ تو مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان بھر کے علماء کو جمع کیا اور انہوں نے کہا یہ مسئلہ پیش آ گیا ہے ایسا، اور دیکھو دیگر امام کیا فتویٰ دیتے ہیں۔ تو آسان قول ملا امام مالک رحمت اللہ علیہ کا، انہوں نے کہا 4 سال انتظار کرے، بس اس سے زیادہ ضرورت نہیں۔ اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے بھی یہ فیصلہ ایک جگہ پہ کیا ہے۔ اب انہوں نے خط و کتابت شروع کی اور مالکی علماء جو تھے حرمین شریفین کے دنیا میں اور جگہ، ان سے فتوے منگائے کہ آپ کے ہاں کیا فتویٰ ہے۔ پوری تحقیق کرنے کے بعد، ساری اچھی طرح چھان پھٹک کرنے کے بعد الحیلۃ الناجزہ ایک کتاب انہوں نے لکھی اور انہوں نے کہا آج سے آئندہ ہم حنفی فقہا جتنے مفتی ہیں یہ فتویٰ دیا کریں امام مالک رحمت اللہ علیہ کے قول پہ، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ جس دن عورت آ کے رپورٹ کرے عدالت میں کہ میرا شوہر نہیں ہے، اس کے بعد 4 سال انتظار کیا جائے، اور عدالت اس کے ساتھ ساتھ حکومت وہ ساری طرف تلاش کرائے گی، تحقیق کرائے گی، اور اس کے بعد اگر پتہ چلتا ہے 4 سال کے بعد اس کا شوہر واقعی نہیں مل رہا تو وہ اس کا نکاح خود بخود عدالت توڑ دے گی، وہ عدت گزارے اور دوسری جگہ نکاح کر دے۔ یہ ہے فائدہ۔ ایک تیسری مثال بھی دیں جو زیادہ تفصیل سے دینے کی نہیں، مگر خواتین کے ایام کا جو معاملہ ہے اس میں بعض حنفی فقہا کا مسلک بڑا سخت ہے، خواتین کے لیے بڑا پریشان کن ہوتا ہے۔ اب سارے مفتی کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے اس پہ گنجائش ہے، اس پہ فتوے دیا کرو، اور فتویٰ اسی پہ لکھتے ہیں۔ یہ فائدہ ہے کہ ایک ہی مسئلے میں 4 راہیں ہیں، فیصلہ کون کرے گا کہ کون سی راہ زیادہ سوٹیبل ہے؟ فیصلہ وہ کریں گے جنہیں ان مسالک پر عبور حاصل ہے، صاحب علم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ایسے تھوڑا ہی ہے کہ بچوں کے ہاتھ میں دے دیں کہ جی جو مرضی عمل کرتے رہو۔ آپ خود سوچئے، ڈاکٹرز ہیں اور 4 ڈاکٹر بیٹھ کے ایک مریض کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ اس کا کیا کرنا ہے، تو وہ تو اہل ہیں اس کے کہ کسی ڈاکٹر کی ایک بات 2 کی مان لیں، 1 3 کی مان لیں، کچھ کر لیں، لیکن اس کے وہ رساق ہو گئے کہ جی 4 دوائیاں جو مرضی اس کو کھلا دو، یہ تو پھر مشکل بات ہے۔ وہ ڈاکٹرز ڈسکس کر کے وہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مریض کے لیے یہ دوائی زیادہ مناسب ہے اور یہ کم مناسب ہے، کچھ بھی وہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ یہ جو وبا چل پڑی ہے نا کہ جو اجتہاد کا کیا، حدیث پڑھنے کا اہل نہیں، قرآن پاک ساری زندگی ترجمے سے پڑھا نہیں، وہ بھی کہتا ہے میں مجتہد ہوں۔ سبحان اللہ، یہ اجتہاد تو پھر ایسے ہی ہے جیسے وہ ایک وہ پچھلے زمانوں میں لکھتے تھے نا، کی کو ایسے یا جو ہوتی تھی بڑی یہ بنا دیتے تھے نا۔ تو ابو داؤد کی حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے، یعنی جب امامت کراتے تھے
تو نماز جو تھی وہ لوگوں کی رعایت کرتے تھے. تو ایک صاحب ہل ہل کے نماز پڑھ رہے تھے. تو کسی نے پوچھا ان سے کہ حضرت یہ ان کا حدیث میں آیا ہے؟ ان کا حدیث میں کہاں آیا؟ وہ ابو داؤد لے آئے، وہاں لکھا ہوا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی نماز پڑھاتے تھے. تو انہوں نے سے پڑھا کہ ہل کے نماز پڑھاتے تھے، تو انہوں نے کہا اس کی ہم ہلتے رہتے ہیں. اب یہی اجتہاد پھر رہ گیا. کئی ایک مثالیں خود پیش آتی ہیں. ہم کہتے ہیں بھائی یہ کہاں آیا؟ وہ کہتے ہیں حدیث میں آیا. ہم کہتے ہیں حدیث کا وہ مطلب نہیں ہے جو آپ سمجھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو فلاں سن میں منسوخ کر دیا تھا، وہ حدیث کیوں نہیں پڑھ لی؟ جی وہ تو پتا نہیں تھی. بھی پتا نہیں تھی تو کسی سے پوچھو جا کے جسے ان چیزوں کی خبر ہو. یہ ہے اجتہاد کا قصہ کہ ہم کہتے ہیں کہ چاروں میں سے ایک ہی حق پہ ہوگا لیکن باقی تینوں کو بھی ثواب ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واحد ہستی تھے جو اگر اجتہاد میں خطا بھی کر گئے تو اللہ نے وہی نازل فرما دی. دو باتیں ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا. بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ آپ کو سجھائے آپ وہ بات لوگوں کو بتائیے، اور اگر اس میں کچھ چیز رہ گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی تو وہی نازل ہو گئی. اور چوتھی بات یہ پتا چلتی ہے کہ جھوٹے مقدمے کی پیروی یہ سب حرام ہے. جب پتا ہو کہ مقدمہ جھوٹا ہے تو اس کی پیروی حرام ہے. اور یہ آگے دیکھ لیجیے آیت میں آ رہی ہے بات. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، اور ہم نے حق کے ساتھ کتاب آپ پر نازل کیا لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کریں. بما اراک اللہ، جو کچھ اللہ نے آپ کو سجھایا ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، اور دیکھیے آپ مت ایسے ہو جائیں کہ جو دغا باز آئے ہیں نا، خائن، ان کی طرف سے آپ جھگڑا کر رہے ہیں. آپ نے ڈانٹا ہے حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو اور ان کی حمایت کر کے یہودی کا ہاتھ کٹوانا کی سوچ لی ہے. ولا تکن للخائنین خصیما، آپ ان دغابازوں کی طرفدار، آپ ان دغابازوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنیے گا. واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی طلب کیجیے، بخشوائیے اللہ سے. یہ ہے انصاف اور عدل کی بات. اب فرمائیے اجتہاد پہ اس پہ کوئی بات ہو تو وہ جی. ایک حدیث یہ آئی تھی کہ گئے تھے تو وہاں پہ لوگ وہ میں سمجھ گیا آپ کی بات. ایک چیز ہے جو دنیاوی تجربے سے تعلق رکھتی ہے. یہ جو حدیث آپ کہہ رہے ہیں نا تعبیر نخل کی کہ کھجوریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر تم اس کو اس طرح کر دو اور دوسری طرح تم کر دو تو کیا ہوگا، اور پھر اس سال کھجوریں کم پڑی تھیں. اس کا تمام تر تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اجتہاد سے نہیں ہے جو اجتہاد دین کے معاملات میں ہے، بلکہ وہ دنیا کی ایک ایسی چیز ہے جس کا تجربہ ہونا نہ ہونا. یہ بات تجربہ نہیں تھا، اور تجربے کی کمی کسی بھی فیلڈ میں یہ نبوت کے لیے نہیں ہے کوئی قادح، کوئی عیب کی چیز. اسی طرح حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علوم جن کا نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے نہیں آتے تھے، تو ان کی شان میں کوئی فرق بھی نہیں. قرآن نے خود کہا ہے ما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں آتا. کیوں؟ اس وجہ سے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل نہیں ہے، شاعری اس قابل نہیں ہے کہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی جائے. نبوت بلند و بالا چیز ہے. اب کوئی آدمی کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزکس آتی تھی، کیمسٹری نہیں آتی تھی. بھائی اس لیے نہیں کہ وہ ہستی اس قابل نہیں تھی علیہ باللہ، اس لیے کہ یہ چیزیں لوگوں کی دنیا کے تجربے ہیں. آج کچھ ہے کل کچھ ہے، لوگوں کے تجربے کی باتیں. نبوت انسانیت کے لیے ہوتی ہے، وہ مقام ہی الگ. تو اس کی لائف میں معصوم کا ڈیفینیشن کیا ہوگا؟ معصوم عصمت جو ہوتی ہے وہ دنیاوی تجربہ کسی چیز میں اگر نہیں ہے کسی کو تو اس میں عصمت کا کوئی دخل نہیں.
اسی لیے ارشاد فرمایا تھا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، تم دنیا کے اپنے کام تم خود ہی کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے کھجور جائز ہے ناجائز ہے، یہ تو ہے نبوت کا منصب، باقی کس سال کتنی پیدا ہونی ہے اور اس کو تم نے کیا کرنا ہے، اس کا نبوت سے تعلق نہیں، تجربے سے ہے، تو تجربہ ہر ایک کا، کسی کا کم کسی کا زیادہ۔ آگے چلیں۔ اچھا، واستغفر اللہ، فرمایا اللہ سے اپنی بات کو بخشوائیے۔ کچھ جو زیادہ محتاط مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخاطب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، امت کے لیے کہا ہے کہ تم لوگ کبھی بھی ایسے معاملے میں پھنس جاؤ تو دیکھو جو خائن ہیں، جو دغا باز ہیں، ان کی طرف سے تم لوگ صفائیاں پیش کرنے نہ جانا۔ واستغفر اللہ، اور اللہ سے معافی مانگتے رہو۔ کسی بھی ایسے جھگڑے میں اگر تمہاری حمایت، تمہارا ووٹ ان کی طرف چلا جائے جو خائن ہے، تو وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے بلکہ امت مراد ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا لیکن مراد امت ہے۔ ایسے ہی جیسے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو، تو وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہہ کے مخاطب تو امت ہے نا، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، یعنی امت کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ ایسے نہ کرنا۔ ان اللہ کان غفور الرحیما، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے، بے شک بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، اور مت جھگڑیے آپ ان کی طرف سے یختانون انفسہم، جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، اپنے دل میں ان کے کچھ بات چھپی ہوئی ہے۔ اور دغے کی بات یہ تھی کہ یہ سب نے بیٹھ کے فیصلہ کر لیا رات کو، بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ سب مل گئے اور بنو ظفر نے فیصلہ کیا کہ اپنے بندے کو بچاؤ کسی طرح، بشیر کو، اور اس کی بجائے زید یہودی پہ الزام کو ثابت کروانا ہے، چل کے گواہیاں دیں گے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ بشیر خود اپنے جی میں سوچتا رہا کہ رات ساری سوچتا رہا کہ صبح جا کر میں نے کیا کیا جھوٹ بولنے ہیں، کیا چیزیں۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مت جھگڑیے آپ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے جو اپنے دل میں دغا رکھتے ہیں، یا یہ کہ امت کو کہا گیا ہے کہ تم لوگ کوئی بھی ایسا انسان جو اپنے دل میں منافق ہے اور تمہیں اس کے آثار اور شواہد سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ منافق آدمی ہے، اس میں وہ علامتیں پائی جاتی ہیں، تو اس کی طرفداری مت کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں حضرت رفاع رضی اللہ عنہ کو ڈانٹ دیا تھا اور یہودی کا ہاتھ کٹوانے کا ارادہ بھی فرما لیا تھا، اس لیے اس معاملے میں بھی یہ آیت اس طرح بیٹھتی ہے۔ ان اللہ لا یحب، اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے کون، من کان خوانا، ہر وہ آدمی جو بہت ہی زیادہ خائن ہو، دغاباز، دھوکہ کرنے والا۔ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ آدمی جو دغا دیتا ہو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں چونکہ آیت نازل کی ہے نا، اس لیے بتا دیا کہ وہ آدمی کیا ہے، بشیر وہ تو خوان ہے، اسیمن بہت ہی گناہ گار ہو، ایسا آدمی جو گناہ پر سوار ہو جائے، یعنی گناہ ہی کرتا رہے اور کوئی کام ہی نہیں ہے اس انسان کا۔ اللہ کو ایسے لوگ اچھے نہیں لگتے۔ یہ چونکہ اس معاملے میں نازل ہوئی تھی، اس لیے خوانن اور اسیمن دونوں میں اللہ تعالیٰ نے مبالغے کی بات کی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو وہ پسند نہیں ہے جو بہت بڑا خائن اور دغاباز ہے، اور چھوٹا ہو تو پھر کوئی عرض۔ صحیح ہے نا؟